1374 حدیثوں کو آپ نے روایت فرمایا۔ ان میں سے ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم بہن، کہ 5 نصیحت کے موتی میں دینا چاہتا ہوں، تو ان میں سے کون لے گا جو ان پر عمل کرے اور لوگوں کو سکھائے اسے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قلت انا یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے پھر 5 نصیحتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 نصیحتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمائی، 5 نصیحتیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا تو لوگوں میں سے سب سے بڑا عابد ہوگا، عبادت گزار۔ حرام سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ حرام کا اتنا نقصان ہے۔ منہاج العابدین میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، ایک لقمہ حرام کا اندر چلا جائے تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، نہ دعا قبول ہوتی، اور جو ایک لقمے کی بجائے جس کا کھانا پینا ہی حرام کا ہو، پھر نہ نماز قبول ہوگی نہ دعا قبول۔ اس لیے جس طرح نماز پڑھنا یہ فرض ہے، حلال کی روزی کمانا بھی فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کا فرمان، حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ عبادت کا ذوق حاصل کرنا ہے، سجدوں کی حلاوت قرآن مجید کے اندر تلاوت کریں اور ذوق بھی نصیب ہو، ذکر کی چاشنی نصیب ہو۔ پہلے کیا ہو؟ عقل حلال، حلال کھانا۔ اگر سرے سے حلال ہی نہیں ہے تو جتنی باتیں کرتا رہے عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کپڑے پہن کر نماز پڑھ رہا ہے، ان کپڑوں کے اندر 1 روپیہ حرام کا ہے، باقی سارے جائز طریقے سے، اب نماز قبول ہے؟ نماز قبول ہے۔ یہ بنیادی بات ہے رزق حلال اور محارم حرام سے اپنے آپ کو بچانا۔ آنکھوں سے اس کا تعلق ہو، زبان سے تعلق ہو، کان سے تعلق ہو، کھانے پینے کی اشیاء سے تعلق ہو، جو بھی شریعت میں حرام ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے اپنے آپ کو بچانا۔ دوسرا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، وردہ بما قسم اللہ، قسم اللہ، جو اللہ نے تیری قسمت میں رزق لکھ دیا نا اس پہ راضی۔ اور جگہ آتا ہے اگر 2 پہاڑوں کے نیچے بھی ہے نا تیری قسمت ضرور ملے گی۔ تو ایک بالی کو، گندم کی بالی کو کسی نے ایسے اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے نا اس کو ایسے صاف کیا، دانے ایسے ہتھیلی پہ رکھ کے، اور ایک صاحب نظر بیٹھے ساتھ ہی، ان سے پوچھا، بابا جی بتلاؤ یہ دانہ کون کھائے گا؟ سنا ہے دانے دانے پہ مہر ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ مدینے کا کبوتر کھائے گا۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہوئی، دانہ میرے پاس ہے۔ وہ بالی کے جو دانے تھے اس نے ایسے منہ میں ڈال دی۔ ایسا ہوا کہ اور دانے تو چلے گئے تو چھینک آئی، ایک دانہ ناک میں گئی، پھنس گئی، ناک میں پھنس گیا اور دانہ نکلا ہی نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے تیاری کی، حرمین شریفین مدینہ طیبہ پہنچا، چھینک آئی، وہ دانہ ناک سے نکلا، زمین پہ گرا، مدینے کے کبوتر نے جلدی سے اٹھا لیا۔ تو اس اللہ کے خاص بندے نے تو بتایا تھا کہ یہ دانہ مدینے کا کبوتر کھائے گا، وہ دانے دانے پر مہر ہے، جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے ضرور ملے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے ولی حضرت بائی اسحاقی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں چلے گئے، اللہ اللہ کرتے
یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں پریکٹیکلی، ایمان تو ہے میرا، تو ہی رازق ہے، کھلاتا پلاتا ہے، دیکھنا یہ چاہتا ہوں تو کیسے کھلاتا پلاتا ہے، میں خود سے نہیں کھاؤں گا۔ چند دن گزر گئے اللہ اللہ کرتے رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ تو وہاں قریب ہی کسی قافلے نے پڑاؤ ڈالا، کوئی آدمی لکڑی تلاش کر رہا تھا، چن رہا تھا، آپ نظر پڑی، آپ جلدی سے درخت کے نیچے سے لے لیے کہ اس بات میں کوئی مخل نہ، وہ آیا، اس نے آپ کو آواز دی، نہیں بولے، تو پاؤں کے انگوٹھے سے پکڑ کر بیدار کرنا چاہے، نہیں اٹھے۔ اس نے اپنے سردار کو بتایا کہ ایک آدمی، سردی کا موسم ہے، جنگل کے اندر درخت کے نیچے بے ہوش ہوا پڑا۔ وہ آئے، اس نے آ کر بلایا قافلے کے سردار نے، آپ نہیں بولے۔ اس نے کہا کہ سردی کی وجہ سے اسے بے ہوشی ہے، ایسا کرو کہ گھی اور شہد ملاؤ اور اس کو پلاؤ۔ فرماتا میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا، اب دیکھنا یہ چاہتا تھا اللہ کیسے کھلاتا ہے، کیسے پلاتا ہے۔ وہ میرے منہ کے قریب لائے تو میں نے اوپر والے دانت نیچے والے دانتوں سے خوب ایسے ملا۔ تو قافلے کا سردار کہتا ہے ایسا کرو، جان بچانا فرض ہے، ایسا کرو اس کے دانت توڑ دو، دانت توڑ دو، یہ گھی اور شہد اندر منتقل کر دو۔ اب میرے وہ منہ کے قریب لائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل پہ القاء ہوا، اے میرے بندے خود پیتا ہے یا دانت توڑوا کے پلا دو؟ تو پھر آپ نے نوش فرما لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رزق ہمارا لکھا ہے نا، جب تک پانی کی ایک بوند ہے موت نہیں آئے گی، ایک ذرہ بھی ہے نا غذا کا، موت نہیں آئے گی۔ موت اس وقت آئے گی جب کہ ہماری قسمت میں رزق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے موت تلاش کرتی ہے ایسے بندے کو رزق تلاش کرتا ہے، اور جہاں اس کا رزق ہو وہاں ملک کے اسی کونے میں ضرور وہ پہنچے گا۔ فرمایا اللہ کے محبوب نے وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی کہ وہ راضی ہو جا تو بہت بڑا غنی ہوگا، پھر پریشانی نہیں ہوگی۔ جب یقین ہے کہ مالک نے روزی دینی ہے، صرف جائز تو نے سبب اور وسیلہ بنانا ہے، روزی دینے والا کون؟ اللہ ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تیسرا جملہ آپ نے فرمایا کہ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا تو کامل ایمان والا بن جائے گا۔ ہمسائے کا خیال کر، تو ہمسائے کی کتنے تک ہے؟ 40 گھروں تک، 40 گھروں تک۔ ایک مرتبہ صحابہ کا دور ہے، بکری کی سری کسی نے بھیجی، اور صحابی نے سمجھا شاید میرا ہمسایہ زیادہ ضرورت مند ہوگا، ہمارا کام آج بنتا ہے، اپنے ہمسایہ کے گھر گئے۔ اس نے سمجھا کہ ہمارا کام تو ہمارا گزر بسر ہو جائے گا، شاید ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ زیادہ ضرورت، اس نے اس کے گھر بھجوا دیا۔ تیسرے نے چوتھے کے گھر، چوتھے نے پانچویں کے گھر، پانچویں نے چھٹے، پھر وہ بکری کی سری پہلے گھر لوٹا۔ اگر میدان جہاد میں 3 زخمی ہیں، پانی الاتش الاتش پکارا بھی پانی لائے تو ساتھ اور مجاہد جو زخمی تھا، ادھر سے آواز آئی مجھے پانی چاہیے، تو اس تھوڑی دیر بعد یہ شہید ہونے والا، اس نے کہا نہیں بھی پہلے ملے اس بھائی کو۔ وہاں پہنچے تو تیسرا وہ زخمی تھا مجاہد، اس کی طرف سے الاتش پانی، دوسرے نے نہیں پیا، فرمایا پہلے اس کو۔ وہاں پہنچے تو اس کی روح پرواز کر چکی، واپس پلٹا تو دوسرے کی روح پرواز کر چکی، پہلے کے پاس آیا تو اس کی روح بھی پرواز کر چکی۔ اس کو ایثار کہتے ہیں، ہمسائے کا خیال کرنا۔ یہودی تھا کوٹھی والا، ساتھ ہی مکان تھا مسلمان کا، تو یہودی نے 2 منزلہ عمارت بنائی کہ مسلمان کو تنگ کرو کسی طریقے سے، میری ایسی بہترین کوٹھی ہے، یہ ٹوٹا ہوا اس کا مکان ہے، یہ چھوڑ کر ہی بھاگ گیا۔ اس نے اوپر جہاں اس کا واش روم کا پانی تھا نا، اس نے اوپر سے ایسا نظام بنایا، وہ مسلمان کے گھر اس جگہ گرتا تھا جہاں وہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، مسلمان نے شکوہ نہیں کیا، وہاں پانی کا برتن رکھ دیا،
پانی وہ گندا آتا تھا وہاں، یہ باہر پھینک دیتا، پھر وہاں مصلی ہو جگہ بچھا دیا۔ کئی دن تک یہودی لگا رہا کہ کسی طریقے سے کو تنگ کرو، گڑبڑ ہو اور یہ اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ جائے، لیکن مسلمان بھی ایسا صابر تھا، کبھی اس نے شکوا۔ کئی دن گزر گئے، تنگ کرتے ستاتے، اس نے وہ برتن رکھے ہوئے تھے، ایک برتن باہر گیا، پھر دوسرا، ایسے ایک مرتبہ یہودی خود چل کے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ اچھا مسلمان نے دروازہ کھولا، دیکھا نا، کہنے لگا الحمدللہ آج تو میرے گھر اللہ کی رحمت آ کہ میرا ہمسایہ آ گیا۔ وہ کہنے لگا یار شاید تو نے مجھے نہیں پہچانا، اتنے عرصے سے میں نے تو تجھے بڑا تنگ کیا، تو نے تو آج تک کوئی شکوہ ہی نہیں کیا۔ مسلمان بھائی ہمارا کہتا ہے کہ پھر اگر اتنی تکلیف پر بھی میں صبر نہ کر سکوں تو پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ نہیں۔ ہمسایہ اگر ستائے، اتنی تکلیف کو بھی میں برداشت نہ کر سکوں تو پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ قدموں میں گر گیا، معافی مانگی، پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایسے بھی مسلمان۔ اور چوتھی بات، اللہ کے محبوب نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلمان۔ جس طرح اپنا فائدہ چاہتا ہے نا، ایسے دوسرے مسلمانوں کا خیال کرنا تو کامل مسلم ہوگا۔ پانچویں بات کہ ولا تکثر الدیہ کا فإن کثرت الدیہ کہ تمیت القلب، ٹھٹھا مخول نہ کرنا، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔